بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبقات فقہا۔ طبقات فقہا علامہ ابن کمال عائشہ رحمہ اللہ کی جو تقسیم ہے اس حوالے سے وہ زیادہ معروف ہے، اور اس تقسیم کے مطابق فقہا کے 7 طبقات ہیں۔ فقہا کے 7 طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ ہے مجتہدین فی الشرع۔ مجتہدین فی الشرع، اسے مجتہدین مطلق بھی کہتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے مجتہدین فی المذہب۔ تیسرا طبقہ ہے مجتہدین فی المسائل۔ چوتھا طبقہ ہے اصحاب التخریج۔ پانچواں طبقہ ہے اصحاب الترجیح۔ چھٹا طبقہ ہے اصحاب التمییز۔ اصحاب التمییز۔ اور 7واں طبقہ ہے عام مقلدین۔ 7واں طبقہ ہے عام مقلدین۔ اب مجتہدین کی شرح کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو پہلا طبقہ ہے مجتہدین کی شرح، مجتہدین کی شرح یا مجتہدین مطلق کسے کہتے ہیں؟ تو مجتہدین کی شرح انہیں کہتے ہیں کہ جو اصول بھی اپنے وضع کریں اور فروع بھی ان کی اپنی ہوں، یعنی اصول میں بھی اجتہاد کریں اور فروع میں بھی اجتہاد کریں، یعنی اصول بھی خود وضع کریں کہ نصوص کی روشنی میں یہ ایک اصل کلی ہونی چاہیے تاکہ اس کی روشنی میں جو فروعات ہیں ان کے احکامات کو معلوم کیا جا سکے۔ تو مجتہدین کی شرح میں ہوتے ہیں جو اصول بھی خود وضع کرتے ہیں اور فروع بھی خود وضع کرتے ہیں، یعنی اصول میں بھی اجتہاد کرتے ہیں اور فروع میں بھی اجتہاد کرتے ہیں۔ ان میں ائمہ 4 ہیں، ائمہ 4 اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور امام لیث بن سعد، ان کا شمار اس طبقے میں ہوتا ہے جو اصول میں بھی اجتہاد کرتے ہیں اور فروعات میں بھی اجتہاد کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے مجتہدین فی المذہب۔ مجتہدین فی المذہب جو ہیں یہ اصول میں اجتہاد نہیں کرتے، بلکہ اصول تو مجتہدین کی شرح کے ہوتے ہیں، یہ فروعات میں اجتہاد کرتے ہیں۔ تو ان سے پہلے درجے سے کم درجہ ہو گیا نا، پہلے والے اصول میں بھی اجتہاد کرتے ہیں اور فروع میں بھی اجتہاد کرتے ہیں، اور دوسرے درجے والے یعنی مجتہدین فی المذہب یہ اصول میں اجتہاد نہیں کرتے، اصول تو وہی پیش نظر ہوتے ہیں، ہاں فروعات کے اندر اجتہاد کرتے ہیں۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصول میں مقلد ہیں اور فروع میں مجتہد ہیں۔ ان میں حضرات صاحبین کا شمار ہوتا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ ہے مجتہدین فی المسائل۔ مجتہدین فی المسائل یہ فقہا ان مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں کہ جن مسائل میں صاحب مذہب کی طرف سے کوئی رائے منقول نہ ہو، کہ جن مسائل میں صاحب مذہب کی طرف سے کوئی رائے منقول نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اصول میں مقلد ہیں اور ان فروعات میں بھی مقلد ہیں جن میں رائے منقول ہے۔ یہ صرف ان مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں جن میں مجتہدین فی شرع یا مذہب کی طرف سے کوئی رائے منقول نہیں ہے۔ تو رائے منقول نہیں ہے تو رائے خود قائم کرنی پڑتی ہے۔ ان میں ہیں ابو بکر خصاب رحمۃ اللہ علیہ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو بکر خصاب رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ 3 جو درجے ہو گئے، ان میں فرق یہ ہو گیا
کہ مجتہدین فی الشرع اصول میں بھی اجتہاد کرتے ہیں اور فروع میں بھی اجتہاد کرتے ہیں. مجتہدین فی المذہب اصول میں مقلد ہیں، فروع میں اجتہاد کرتے ہیں، اور مجتہدین فی المسائل اصول میں مقلد ہیں اور ان فروعات میں بھی مقلد ہیں جن میں صاحب مذہب سے رائے منقول ہے، اور جن میں رائے منقول نہیں ہے ان مسائل کے اندر اجتہاد کرتے ہیں. تو یہ 3 درجے ہو گئے. اچھا، اس تقسیم کے مطابق جو بعد والے درجے ہیں وہ اجتہاد نہیں کرتے. بعد والے جو درجے ہیں اس میں اجتہاد کا کام نہیں ہے. اس تقسیم کے مطابق وہ اجتہاد کی صلاحیت سے آ رہی ہیں، ان کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس تقسیم کے مطابق، ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم کے مطابق. اچھا، جو چوتھا طبقہ ہے وہ اصحاب التخریج. اصحاب التخریج یہ طبقہ اور اس کے بعد جتنے طبقات ہیں اس تقسیم کے مطابق اجتہاد کی صلاحیت ہے ہی نہیں ان کے اندر، مقلد ہیں. اور کوئی ایسا قول جس کے اندر 2 زاویے ہوں، 2 پہلو ہوں، تو یہ دیگر نظائر کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں سے کسی ایک زاویے کی تعیین کرتے ہیں. کوئی ایسا قول آ جائے جو 2 معنی کا احتمال رکھتا ہو، جس میں 2 زاویے ہوں، 2 پہلو ہوں، تو کسی ایک کو تو لینا ہے نا. تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک زاویے کی تعیین کرتے ہیں دیگر نظائر کو اور دیگر اس قسم کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ لوگ یہ کرتے ہیں. باقی ہیں سب مقلد، یہاں سے لے کر آخر درجے تک سب کے سب مقلد ہیں. جو مجتہدین ہیں وہ صرف 3 جو درجے ہیں وہ مجتہدین ہیں، باقی سب مقلد ہیں اس تقسیم کے مطابق. اور اصحاب التخریج کا کام یہ ہے کہ کوئی ایسا قول آ جائے جس میں 2 زاویے نکل رہے ہیں، 2 پہلو نکل رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک زاویے اور پہلو کی تعیین کرنا اس جو مسئلہ ہے اس قسم کے جو دیگر مسائل ہیں اور اس کے جو نظائر ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے. اچھا، امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شمار اس درجے میں ہوتا ہے. امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شمار اس درجے میں ہوتا ہے. 5واں درجہ ہے اصحاب الترجیح. اصحاب الترجیح ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جن مسائل میں صاحب مذہب کی طرف سے ایک سے زیادہ رائے منقول ہوں، صاحب مذہب کی طرف سے ایک سے زیادہ رائے منقول ہوں، تو ان میں سے کسی ایک رائے کو ترجیح دیتے ہیں، کسی ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ قول راجح ہے اور یہ قول مرجوح ہے. یعنی راجح اور مرجوح میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہے، اور اس تقسیم کے مطابق باقی اجتہاد کی صلاحیت بھی ان کے اندر نہیں ہے. اگر کسی مسئلے میں 2 رائے آ گئی تو یہ کہہ دیں گے کہ فلاں راجح رائے ہے اور فلاں رائے مرجوح ہے. ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ نے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کو اور اسی طرح صاحب ہدایہ کو اس زمرے میں شامل کیا ہے. امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کو اور علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس طبقے میں شمار کیا ہے. 6واں طبقہ ہے اصحاب التمییز. اصحاب التمییز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ مقلدین ہوتے ہیں جو کتابوں سے مراجعات کر کے اتنا معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں روایت یا فلاں قول ظاہر الروایہ ہے اور فلاں نادر الروایہ ہے، فلاں قول ظاہر الروایہ ہے اور فلاں نادر الروایہ ہے. یعنی فلاں قول وہ ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو 6 کتابیں ہیں مشہور ان سے لیا گیا ہے یا ان میں موجود ہے، اور فلاں قول وہ ہے جو ان میں موجود نہیں ہے، یا فلاں قول وہ ہے جو ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے یا ان کا ہے،
اور جو دوسرا قول ہے وہ ان کا نہیں ہے، وہ کتابوں کی طرف مراجعات کر کے یہ چیز معلوم کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں قول اقویٰ ہے، فلاں قوی ہے، فلاں ضعیف ہے۔ کتابوں کی طرف مراجعات کر کے ان کو اس چیز کی معلومات حاصل ہوتی ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اس طبقے میں ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب کنز اور علامہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو شمار کیا ہے، اور یہ حضرات جو ہیں چونکہ تمییز کی صلاحیت رکھتے ہیں، ظاہر الروایہ اور نادر الروایہ کے جو اقوال ہیں ان کے درمیان، اور اقویٰ اور قوی اور ضعیف کے درمیان، تو ان حضرات کی کتابوں میں اکثر جو ضعیف روایات ہیں یا ضعیف اقوال ہیں وہ منقول نہیں ہوتے، چونکہ ان کا کام ہی ہے، تو ان کی جو کتابیں ہیں ان میں اکثر معتبر اقوال ہی منقول ہوتے ہیں۔ آخری طبقہ ہے عام مقلدین۔ عام مقلدین جو کسی بھی چیز کی صلاحیت نہیں رکھتے، نہ وہ معتبر اور غیر معتبر روایات میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور نہ ترجیحات قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ فلاں راجح ہے، فلاں مرجوح ہے، بس وہ مقلد محض ہے، اور معیارات سیٹ کرنے کی صلاحیت وہ نہیں رکھتے، یا ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، بلکہ وہ وہاں سے تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ درجات سمجھ آئے؟ جو شروع کے 3 درجے ہیں، مجتہدین فی الشرع، مجتہدین فی المذہب، مجتہدین فی المسائل، اس تقسیم کے مطابق اجتہاد یہی کرتے ہیں۔ مجتہدین فی الشرع جو ہیں وہ اصول میں بھی اجتہاد کرتے ہیں، فروع میں بھی اجتہاد کرتے ہیں۔ مجتہدین فی المذہب اصول میں تو تقلید کرتے ہیں اور فروع میں اجتہاد کرتے ہیں۔ مجتہدین فی المسائل اصول میں تقلید کرتے ہیں، ان فروعات میں بھی تقلید کرتے ہیں جن میں صاحب مذہب کی طرف سے کوئی رائے منقول ہو، اور جن مسائل میں رائے منقول نہیں ہے اس میں اجتہاد کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو 4 طبقات ہیں وہ سب مقلدین کے ہیں اس تقسیم کے مطابق۔ اور اصحاب التقلید جو ہیں وہ کوئی ایسا قول منقول ہو جس میں 2 زاویے ہوں، 2 پہلو ہوں، ان میں سے کسی ایک کی تعیین کرتے ہیں۔ اور اصحاب الترجیح کسی مسئلے میں 2 قول آ جائیں، 2 رائے آ جائیں، ان میں سے کسی ایک کو راجح قرار دیتے ہیں، ایک کو مرجوح قرار دیتے ہیں۔ اور اصحاب التمییز جو ہیں وہ کسی قول کے بارے میں اس بات کی تعیین کرتے ہیں کہ یہ ظاہر الروایہ کی قبیل سے ہے، یہ نادر الروایہ کی قبیل سے ہے، اور یہ زیادہ قوی ہے، یہ کم قوی ہے، یہ ضعیف ہے۔ کتابوں کی طرف مراجعات کر کے اس کی پرکھ وہ رکھتے ہیں۔ اور جو آخری طبقہ ہے وہ عام مقلدین کا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فقہا کی جو تقسیم ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی ہے، اس تقسیم پر اعتراض ہے، اور یہ تقسیم محل نظر ہے۔ تقسیم عام طور پر کتابوں میں آپ کی یہی ملے گی، لیکن یہ تقسیم محل نظر ہے۔ اور علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے علامہ مرجانی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات نے بڑا رد کیا ہے اس تقسیم پر، کہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقسیم کی ہے یہ تقسیم درست نہیں ہے۔ اور 2-3 باتیں جو انہوں نے اٹھائی ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات صاحبین کو مجتہدین فی المذہب میں شمار کیا۔ مجتہدین فی المذہب میں ہے نا حضرات صاحبین رحمہم اللہ، جبکہ حضرات صاحبین کا امام صاحب سے اتنا اختلاف رہا ہے کہ صرف فروعات میں اختلاف نہیں رہا، اصول میں بھی اختلاف رہا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے 2 ثلث مذہب میں حضرات صاحبین امام صاحب کے خلاف گئے۔ حضرات صاحبین نے اصول اپنے وضاحت کیے ہیں بہت بڑی تعداد میں، تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ حضرات صاحبین مجتہدین کی شرح نہیں ہے بلکہ مجتہدین کی مذہب ہے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟
تو ان کو بھی مجتہدین فی الشرع میں شمار کیا جانا چاہیے اور مجتہدین مطلق میں ان کا شمار ہونا چاہیے۔ ہاں اگر آپ نے اس وجہ سے ان کو مجتہدین فی المذہب میں شمار کیا ہے کہ مجتہدین مطلق یا مجتہدین فی الشرع میں ان کے اساتذہ ہیں، مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود مجتہدین فی الشرع میں ہیں، آپ نے اس وجہ سے ان کو ان کے درجے سے نیچے لائے ہیں، تو ان کے درجے سے نیچے لانے کی ضرورت نہیں تھی، یا وہیں رکھتے، یا بعض فقہاء نے ایک تقسیم قائم کی ہے، ایک طبقہ درمیان میں بڑھایا ہے، مجتہدین منتسبین، مجتہدین منتسبین، جو مجتہدین فی الشرع اور مجتہدین فی المذہب کے درمیان کا طبقہ ہے، مجتہدین منتسبین جو مجتہدین فی الشرع کے بعد ہیں اور مجتہدین فی المذہب کے اوپر ہیں، درمیان میں ایک طبقہ قائم کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجتہدین فی الشرع اور مجتہدین فی المنتسبین کا درجہ جو ایک ہی ہے، لیکن مجتہدین فی الشرع میں چونکہ ان کے اساتذہ ہیں تو ادباً استاد سے ایک درجہ نیچے، لیکن درجہ وہی ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ مجتہدین فی الشرع میں ان کا شمار ہوتا ہے، ادباً کہ ان میں ان کے اساتذہ ہیں، لیکن مجتہدین منتسبین کا ایک درجہ اور بڑھا دو، کام ان کا بھی وہی ہوگا، لیکن استاد کے ادب میں درجہ ایک نیچے ہو جائے گا، کہ استاد کا درجہ اوپر ہے اور شاگرد کا درجہ نیچے ہے، کام دونوں کا ایک ہی ہے۔ یہ تو ایک بیچ کی بات کی ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جہاں اتنے زیادہ مسائل میں اختلاف بھی قبول کیا گیا، حضرات صاحبین نے اپنے استاد سے اختلاف کیا اور دلیل کی بنیاد پہ کیا، تو ان کو اگر مجتہدین کی شرح میں شمار کر دیا جائے تو اتنا کوئی مذائقہ تو نہیں ہے۔ اچھا، اس تقسیم پر دوسرا بڑا اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ نے امام جساس رحمۃ اللہ علیہ کو اور اسی طرح صاحب ہدایہ کو مقلدین میں شمار کیا ہے، اور اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو مجتہدین فی المسائل میں شمار کیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان تین حضرات کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہی نہیں تھی، یعنی دو کو تو بالکل نیچے لے آئے نا، مجتہدین فی المسائل کے بھی نیچے لائے، کن کو؟ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ کو اور صاحب ہدایہ کو، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو کم از کم مجتہدین فی المسائل میں شمار کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ہدایہ اور امام جساس رحمۃ اللہ علیہ تو اجتہاد کی صلاحیت سے بالکل عاری ہے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اتنی بہت صلاحیت تھی کہ وہ مجتہدین فی المسائل میں ان کا شمار کیا گیا، جبکہ یہ تقسیم غلط ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے تو نہیں تھے کہ آپ ان کو مجتہدین فی المسائل میں شمار کریں، بلکہ وہ تو بہت اعلیٰ درجے کے آدمی تھے، ہونا تو یہ چاہیے کہ مجتہدین فی المذہب میں ان کا شمار ہو۔ اسی طریقے سے صاحب ہدایہ اور امام جساس رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ نے اجتہاد کی صلاحیت سے بالکل عاری قرار دے دیا اور ان کو مجتہدین فی المسائل میں بھی شمار نہیں کیا، جبکہ شمار تو ان کا بنتا ہے مجتہدین فی المذہب میں، شمار تو ان کا بنتا ہے مجتہدین فی المذہب میں۔ وہ اتنے کم درجے کے لوگ نہیں تھے کہ اجتہاد کی بالکل صلاحیت ہی نہ ہو، بس اتنی صلاحیت ان کے اندر ہے کہ وہ اصحاب التمیز یا ترجیح یا تخریج میں آ سکیں، ایسا تھوڑی ہے۔ بس وہ دو قولوں کے درمیان یہ بات کر سکیں کہ یہ راجح ہے، مرجوح ہے، یا یہ ظاہر الروایہ کا ہے اور یہ نادر الروایہ کا ہے۔ وہ تو
اس سے بہت اوپر کے آدمی تھے. ہونا یہ چاہیے کہ ان تینوں کو اٹھا کر کے آپ مجتہدین فی المذہب میں شامل کریں. یہ کچھ یعنی بنیادی اعتراضات اس تقسیم پر ہوتے ہیں. تو اس کا جواب عام طور پر یہ دیا جاتا ہے کہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم جو ہے وظائف کے اعتبار سے ہے، اور یہ جواب ضروری بھی ہے، اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. وظائف کے اعتبار کا مطلب ہے کہ کاموں کے اعتبار سے ہے. اگرچہ یہ حضرات مجتہدین فی المذہب کی کیٹیگری کے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے زیادہ تر کام جو کیا ہے وہ اس طبقے سے متعلق کیا ہے جس طبقے میں ان کے شمار کیا ہے، تو اس وجہ سے ان کا نام وہاں درج ہو گیا. ورنہ یہ نہیں ہے کہ یہ اجتہاد سے بالکل عاری لوگ ہیں اور یہ اجتہاد کر ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جنہوں نے زیادہ کام اپنی زندگی میں تمیز کا کیا ہے ان کو صاحب التمیز میں شمار کر دیا، جنہوں نے زیادہ تر تخریج کا کیا ہے ان کو تخریج میں شمار کر دیا، اور جنہوں نے زیادہ تر ترجیح کا کام کیا ہے ان کو صاحب الترجیح میں شمار کر دیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. بطور خاص یہ تین حضرات تو مجتہدین فی المذہب میں ان کے شمار ہونا چاہیے، اس سے کم تو شمار ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تقسیم وظائف کے اعتبار سے ہے، یہ تقسیم اشخاص کی درجہ بندی کے اعتبار سے نہیں ہے کہ کون کس درجے کا آدمی ہے. اشخاص کے اعتبار سے نہیں ہے، ان کے کاموں کے اعتبار سے یہ تقسیم کر دی گئی ہے. اشخاص کے اعتبار سے تقسیم لیں گے تو یہ اعتراض ہوگا. اشخاص کے اعتبار سے اگر تقسیم لیں گے تو یہ اعتراض ہوگا. اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ بندہ جو بعد والے طبقات کا ہو وہ مجتہدین فی المذہب میں شمار ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ جو بعد والے طبقات کے بعض لوگ ہیں وہ مجتہدین فی المذہب میں آ نہ سکتے ہوں، اور مجتہدین فی المذہب میں جو صلاحیتیں درکار ہیں وہ ان کے اندر نہ ہوں. لیکن میں دو تین ناموں کی تعین کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ حضرات ان کا درجہ یعنی بنتا تھا، بلکہ ان کا درجہ اوپر تھا. ممکن ہے کہ بعض کا درجہ وہی بنتا ہو جہاں ذکر کیا ہے، ان کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ بعد والے جتنے طبقات کے جتنے لوگ ہیں سب اوپر آ جائیں. لیکن دو تین کے بارے میں چونکہ کلام کیا گیا ہے اور ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا ہے، اس وجہ سے ان کو ہم مجتہدین فی المذہب بھی کہہ سکتے ہیں اور مجتہدین فی المسائل بھی کہہ سکتے ہیں. اصحاب التقریب میں بھی ان کا شمار ہو سکتا ہے، ترجیح میں بھی ہو سکتا ہے، تمیز میں بھی ہو سکتا ہے. کہ جو اوپر والا ہے، اوپر درجے کا جو اوپر طبقے والا ہے اس کے اندر تو ساری نیچے کی صلاحیت ہوں گی نا، تو ان کو سب ان سب میں آ سکتے ہیں. ان میں منافات نہیں ہے. ہاں، مجتہدین فی المذہب اور مجتہدین فی الشرع میں منافات ہے. مجتہدین فی المذہب کا بندہ مجتہدین فی الشرع میں نہیں جا سکتا، ان میں منافات ہے. کیونکہ مجتہدین فی الشرع کے تو اصول بھی اپنے، فروع بھی اپنے، اور مجتہدین فی المذہب کے اصول اپنے نہیں ہیں، فروع اپنے ہیں. تو مجتہدین فی المذہب کا بندہ اوپر جا ہی نہیں سکتا، اس کے تو اصول اپنے ہیں ہی نہیں. ہاں، جو ہم نے جو حضرات صاحبین پہ کلام کیا ہے وہ تو ہم یہ پہلے مانتے ہیں نا کہ ان کے فروع، ان کے اصول بھی اپنے ہیں اور لا تعداد ان کے اصول اپنے. لیکن اگر ہم کسی اور کو مجتہدین فی المذہب میں لاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مجتہدین فی الشرع میں بھی چلا جائے، ان میں نہیں جائے گا. تو اس کا آخری درجہ ہوگا نا وہ مجتہدین فی المذہب ہی ہوگا، کیونکہ اس کے اصول اپنے نہیں ہیں. ہاں، فروعات میں اس نے اجتہاد کیا ہے. اس کو سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟